السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے، اور بس اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے ضرور دیکھیں۔ تو یہ ویڈیو خاص طور سے قربانی کو لے کر ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر یہ چل پڑی ہے قربانی کو لے کر۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کس پر سنت ہے اور کس پر واجب ہے، یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے لوگوں میں چلتی رہتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو مکمل تفصیل سے بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب قرآن کی تشریح ہمیں احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف چلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو لے کر فرماتے ہیں کہ ضحوا، قربانی کیا کرو، فإنها سنت ابیکم ابراہیم، اس لیے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح قربانی کی اہمیت کو بتلانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو استطاعت کے باوجود، جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قربانی اسلام میں کب سے مشروع ہوئی، کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نازل کیا؟ تو جس طرح عیدین، یہ دو عیدیں اور حج جس طرح فرض ہوا، اسی طرح قربانی بھی سن ہجری 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر سنت قرار دی۔ اب ایک سوال یہ کہ قربانی کس پر سنت ہے اور کس پر واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں واضح کر دوں کہ قربانی کرنا سنت ہے، قربانی یہ عمل سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر خود سے واجب کر دے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ کوئی نظر مان لی کہ بھائی میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربانی کر دوں گا، تو اب یہ اس پر واجب ہوگی، اس کو دینا ضروری ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے نظر نہیں مانی، عام لوگ ہیں، ان کے لیے قربانی کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اب کس پر عمل یہ کون دے سکتا ہے، قربانی کون کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 13، ان 4 دنوں تک، ان 4 دنوں کو ملا کر آپ کا خرچہ ان 4 دنوں سے زیادہ ہے آپ کے پاس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10، 11، 12، 13، 4 دنوں کا خرچہ ملا کر اگر آپ کے پاس مال اس سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے قربانی سنت ہے۔ ہم یہ غلط فہمیوں میں نہ رہے کہ بھائی جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے انہی پر قربانی نہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ آپ کے 4 دن آپ کھا پی کر آرام سے رہ سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد میں بھی بچتا ہے آپ کے بینک بیلنس میں، تو کم سے کم حصے میں تو بھی قربانی کرنا آپ کے لیے مسنون و سنت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مکمل جانور ادا نہیں کر پاتے، تو کم سے کم ہم حصوں میں اپنی طرف سے قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کو لے کر جو بات ارشاد فرمائی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کچھ مسئلے مسائل تھے۔ اب اس میں ہماری طرف سے آپ کے لیے کیا پیشکش ہے؟ تو اس سلسلے میں آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کوئی، اور باقی ایام میں بھی، کہ کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ بھائی مکمل جانور لے کر آ کر اسے ذبح کیا جائے، حالانکہ وہ زیادہ مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم حصوں میں ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے حصوں کی ادائیگی ہماری طرف سے ہماری ماتحتی میں کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی طرف سے آپ کے لیے پیشکش رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عبادت آپ کی ہوگی اور خدمت ہماری ہوگی۔ تو پر حصہ ہم نے 1500 روپے رکھا ہے، تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں
تو ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور جو پیسوں کا جو لین دین ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ واٹس ایپ پر ہوگی. لیکن اس بات کو دھیان رکھیں کہ انشاءاللہ قربانی آپ کی علماء کی ماتحتی میں ہوگی. آپ کا گوشت ضرورت مندوں غریبوں تک پہنچایا جائے گا. ہم اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. تو جو حضرات اس کے خواہش مند ہیں، جو حصوں میں قربانی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطہ کریں. اور یہ 1500 روپے کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے. ہم ایسی بازاروں میں چلے جاتے ہیں تو 1500 کیا 5000 روپے ایسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. تو اگر ہمارے 1500 لگ جاتے ہیں اور ہماری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایک بہت بڑی سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہے. اسی طرح اپنے دوست احباب میں سے بھی اگر کوئی قربانی حصے میں ادا کرنا چاہتا ہے تو انہیں بھی ہم سے رابطہ کروائیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکیں یہ ویڈیو سارے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ جو قربانی کو لے کر جو غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے اس کو دور کیا جائے، اور ہر کوئی اپنی اس قربانی کی سنت کو ادا کرنے کی فکر کرے. اللہ بس ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، اور اس کے لیے آپ نے چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.